اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ آج کی ویڈیو حضرت صالح اور ان کی اونٹنی کی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو اللہ کا فرمان سنایا، ایمان کی دعوت دی، تو اس سرکش قوم نے آپ سے معجزہ طلب کیا۔ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی نکالیے جو خوب فربا ہو، ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً پھٹ گئی اور اس میں سے ایک خوبصورت، تندرست، خوب بلند و قامت اونٹنی نکل آئی اور نکل کر اس نے ایک بچے کو بھی جنم دیا۔ یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اسی بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے۔ ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے اور یہ اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے۔ تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ، تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا۔ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ کون اس کو قتل کرے گا؟ اس وقت اس قوم میں قدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا بری آنکھوں والا ایک آدمی تھا، وہ ایک بری بدکار عورت کا لڑکا تھا۔ ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح منع کرتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ ڈالے، پھر اس کو ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہ جب بس ناکہ کی کوچے کاٹنے والے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے تھے، اور اگر تم رسول ہو۔ تو اس وقت جب قوم نے کہا کہ اے صالح، جس عذاب کی تم بات کر رہے تھے اس عذاب کو ہم پر لے آؤ اگر تم اللہ کے رسول ہو، تو اس وقت قوم سمود کو اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگار کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی۔ تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندا ہو کر مر گیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے، تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندا رہ گئے، تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ اور برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی ہے اور پوری قوم ہلاک ہو گئی ہے، تو آپ کو بڑا صدمہ اور دکھ ہوا اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے نفرت ہو گئی۔ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے فرمایا کہ اب دیکھو قوم سمود کی طرف پوری بستی کو برباد و ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی۔ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہ گیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، جب ایک نبی کی ایک اونٹنی کو قتل کر دینے والی قوم عذاب الہی کی تباہ کاریوں سے اس طرح فنا ہو گئی کہ ان کی نسل کا کوئی بھی انسان روئے زمین پر باقی نہ رہ گیا، اور جو قوم اپنے نبی کی آل اولاد کو قتل کر ڈالے گی، بھلا وہ عذاب الہی کے قہر سے کب اور کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ کربلا میں اہل بیت نبوت کو شہید کرنے والے یزیدی، کوفیوں اور شامیوں کا یہی حشر ہوا ہے۔ مختار بن عبید کے دور حکومت میں یزیدیوں کے بچے بچل کا
قتل ہوا تھا، اور ان کے گھروں کو اور ان کے تخت و تاج کو اور سب کو مختار نے ختم کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بے حرمتی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ایسے ہی تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور جو اپنے نبیوں کی توہین کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ہی رسوا کرتا ہے۔